کیسے ہیں دوستو؟ آئیے چلتے ہیں کمانڈو سیریز کی سیزن 1 کی کہانی کی جانب۔ میں ایک پاکستانی کمانڈو اسمگلروں کے روپ میں دشمن کی سرحد کے اندر داخل ہو چکا ہوں۔ گرونڈیا سے پیچھا چھڑانے کے بعد اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے پٹھان کوٹ جا رہا ہوں۔ دروازہ کھلا اور مولوی صاحب اکیلے ہی اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور بولے، لو بھائی، تمہارے لیے پوریاں لایا ہوں۔ پہلے تو ہاتھ منہ دھو لو، مگر یہ ماتھے کا تلک فوراً پونچھ ڈالو۔ انہوں نے مجھے گرم پانی لا کر دیا۔ میں نے تلک پونچھ ڈالا۔ مولوی صاحب مجھے غسل خانے میں لے گئے۔ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر واپس آ جاؤ، خبردار کسی سے بات مت کرنا۔ مسجد خالی تھی، کنویں کے پاس غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ میں چند لمحوں کے بعد منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو پہلے سے ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کا لباس کشمیری تھا۔ میری طرف دیکھ کر بولا، اجنبی لگتے ہو، سری نگر سے آئے ہو؟ کب آئے ہو بھائی؟ میں نے مختصر الفاظ میں کہا، آج ہی آیا ہوں، اور سیدھا مولوی صاحب کے حجرے میں آ گیا۔ مولوی صاحب دروازے میں بیٹھے تھے۔ اندر آئے تو بولے، اسد جو کیا کہہ رہا تھا تمہیں؟ پوچھ رہا تھا سری نگر سے آئے ہو، کب آئے ہو؟ میں نے کہا کہ آج ہی آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے اطمینان کی سانس لی، مگر ان کے چہرے پر اب بھی گھبراہٹ کے آثار تھے۔ کہنے لگے، جلدی سے ناشتہ کر لو، یہ میں تمہارے لیے 20 روپے نکال کر رکھ دیے ہیں، اس میں سے تمہارا ریل کا کرایہ شامل ہے۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور ان کے 20 روپے یہ کہہ کر لوٹا دیے کہ میرے پاس پیسے موجود ہیں۔ جب میں جانے لگا تو مولوی صاحب نے مجھے گلے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی، مجھے معاف کر دینا، تم ہمارے محبوب اسلامی ملک پاکستان سے آئے تھے، مگر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکا، کوئی خدمت نہیں کر سکا، میں بے بس ہوں۔ میں مولوی صاحب کے خلوص اور محبت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے ان کی مجبوریوں کا احساس تھا۔ وہ ایک ایسے ملک میں نماز، روزہ اور درس قرآن کی مشعل روشن کیے ہوئے تھے، جہاں قدم قدم پر اسلام کے دشمن خنجر بدست تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا، مولوی صاحب، میرے حق میں دعا کیجیے، جو عزم پاکستان سے لے کر نکلا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ مولوی صاحب ایک لمحے کے لیے ساکت ہو کر مجھے دیکھتے رہے۔ شاید ان کی چھٹی حس نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں کوئی اہم مشن لے کر پٹھان کوٹ جا رہا ہوں، مگر انہوں نے اپنے خدشات چھپا لیے اور میرے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا، اللہ جل شانہ تمہیں کامیاب کرے۔ میں نے مولوی صاحب کو سلام کیا اور حجرے سے نکل کر مسجد کے صحن میں آ گیا۔ باہر آ کر جوتے پہنے، کمبل لپیٹے بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن روشن تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، بازار میں دکانیں کھلی تھیں اور لوگ کاروبار میں مصروف تھے۔ اگرچہ میں سر جھکائے چلا جا رہا تھا، مگر چاروں طرف سے چوکس تھا کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ ریلوے اسٹیشن پر کافی رونق تھی۔ سواریاں اتر کر اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھیں۔ معلوم ہوا پٹھان کوٹ جانے والی گاڑی 20 منٹ بعد آئے گی۔ میں نے 100 روپے کا نوٹ نکال کر پہلے سے الگ کر لیا تھا۔ کھڑکی پر قطار میں کھڑے ہوئے میں نے ٹکٹ خریدا اور پلیٹ فارم آ کر دھوپ میں ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اگرچہ میرے ماتھے پر تلک نہیں لگا تھا، لیکن لباس کی وضاحت سے ہندو ہی لگتا تھا۔ موٹی سی توند والا ایک ہندو لالا اپنے بال بچوں اور ساز و سامان کے ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کا دم پھولا ہوا تھا اور وہ روتے بسورے بچوں کو مار مار کر چپ کرا رہی تھی۔ موٹے لالا نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیوں بھرا جی، گڈی کتنی لیٹ ہے جی؟ ٹائم پر آ رہی ہے۔ اجی ٹائم پر تو نہ آئی کبھی، رام رام، بھلی لوگ بالکوں کو کیوں مارتی ہے؟ گاڑی آ گئی، یہ پیسنجر ٹرین تھی۔ میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ ایک ڈبے میں گھس کر بیٹھ گیا۔ خدا خدا کر کے گاڑی چلی اور میں نے کھڑکی کی طرف منہ کر کے باہر سرسوں کے کھیتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈبے میں کافی رش تھا اور میں نے اطمینان کر لیا کہ ڈبے میں کوئی ایسا آدمی سوار نہیں جو مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو۔ پٹھان کوٹ آ گیا۔ پلیٹ فارم پر گاڑی رکی تو مسافروں کا ہجوم باہر نکل پڑا۔ میں بھی اس ہجوم کے ساتھ اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ اس دوران میں نے اپنے کرتے کی جیب میں رکھے 4,500 روپے کے کرنسی نوٹ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ اسٹیشن سے نکل کر میں نے بازار میں جوتوں کی دکان پر پہنچا اور اپنے لیے ایک نیا جوڑا خرید لیا۔ اس کے بعد چھاونی بازار میں ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان سے 2 پتلونیں، ایک گرم جیکٹ، موزے اور کچھ قمیض خرید کر لفافے میں رکھیں اور باہر آ گیا۔ ایک بریف کیس بھی خرید لیا اور ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں آ کر کپڑے بدلے۔
پتلون قمیض اور گرم جیکٹ پہنی اور شہر میں گھومنے لگا۔ پٹھان کوٹ کافی بڑا شہر بن چکا تھا۔ پہلے چھاؤنی شہر میں تھی، مگر اب شہر سے تھوڑی دور ایک جگہ چھاؤنی بھی بن گئی تھی، مگر میں اس طرف نہیں گیا۔ میں اصل میں کسی اعلیٰ درجے کی ہوٹل کی تلاش میں تھا، جہاں میں اپنے آپ کو بھارتی CID کے جاسوسوں کی نظر سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ ایک نسبتاً بہتر ہوٹل نظر آیا۔ اس 4 منزلہ ہوٹل پر انگریزی کے بڑے حروف میں کیلاش ہوٹل لکھا تھا۔ میں اس ہوٹل میں منتقل ہو گیا۔ اب میرا دماغ مشن کے اگلے مرحلے پر غور کر رہا تھا۔ میرے سامنے پٹھان کوٹ کا شہر پھیلا ہوا تھا۔ بسوں اور موٹر گاڑیوں کے چلنے کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا اگلا پروگرام یہ تھا کہ میں کسی ہندو کو اپنا دوست بنایا جائے جو چھاؤنی میں کام کرتا ہو، اور پھر اپنی شاہ خرچی اور تحائف کی مدد سے اس سے چھاؤنی والی بڑی توپ کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کی جائیں۔ کسی ہندو کی دوستی کی مدد کے بغیر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور دوست بھی ایسا جو چھاؤنی میں کام کرتا ہو۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نیچے آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ ایک سفید کپڑوں والا آدمی کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائے کھڑا تھا۔ وہ ساڑی پوش کاؤنٹر گرل سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ اس سفید پوش کے بالوں میں ہلکی سی سفیدی جھلک رہی تھی۔ مجھے شکل سے ہی وہ بے حد چالاک اور زیرک آدمی لگا۔ ہو سکتا ہے یہ بھارتی انٹیلیجنس کا آدمی ہو۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے شدت سے دھڑکا، اور پھر میں نے خاموشی سے اخبار کھول کر پڑھنے لگا۔ انگریزی کا اخبار تھا۔ میں فلموں کے اشتہار دیکھنے لگا۔ چھاؤنی کے کرشنا سینما میں انڈین فلم مورتی لگی ہوئی تھی۔ بیرے نے مینیو رکھ دیا۔ کھانے کے بعد ڈائننگ روم سے نکل کر کاؤنٹر کے قریب گزرتے ہوئے جان بوجھ کر رک گیا اور کاؤنٹر والی ساڑی پوش لڑکی سے کہا، ایک فون کر سکتا ہوں؟ جی کیوں نہیں، پلیز۔ انگریزی اخبار میں نے ایک فون نمبر یاد کر لیا تھا۔ یہ کسی فرنیچر کی دکان کا نمبر تھا۔ میں نے اس کا ایک ہندسہ بدل کر نمبر گھمائے، ریسیور کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے قدرے بلند آواز سے کہا، ہیلو، دیکھیں میں صبح آپ کی دکان پر آیا تھا۔ میرا نام راکیش شرما ہے۔ جی ہاں، آپ نے پہچان لیا؟ میں نے صبح ڈائمنڈ کی ایک انگوٹھی پسند کی تھی۔ جی ہاں، وہی جس کی قیمت آپ نے 20,000 روپے بتائی تھی۔ کیا کہا، بک گئی؟ ویری سیڈ۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ کے پاس میری نئی دلی کا فون نمبر موجود ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی دوسری انگوٹھی آپ کے پاس آئے تو مجھے فون کر دیجیے گا۔ جی ہاں، دھن باد، نو پرابلم۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ کاؤنٹر گرل نے مسکراتے ہوئے کہا، سر آپ نے کافی نہیں پی؟ ہمارے ہوٹل کی کافی تو بہت مشہور ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرے فون پر گفتگو کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا ہے۔ ضرور پیوں گا، مگر اس وقت میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ کاؤنٹر گرل سے رہا نہ گیا تو بولی، क्षमा کیجیے گا سر، پٹھان کوٹ میں اصلی ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں بہت کم ملتی ہیں۔ آپ نے لالا جوہری پرساد جولرز کو فون کیا تھا نا؟ جی ہاں، لالا جی کو ہی فون کیا تھا، مگر میں نے صبح جو انگوٹھی دیکھی تھی اس کا ڈائمنڈ مجھے اصلی لگتا تھا۔ سر بڑا گھپلا ہوتا ہے اس بزنس میں بھی۔ آپ اتنی مہنگی انگوٹھی اپنی پتنی کے لیے خرید رہے ہیں۔ क्षमा کیجیے گا، مجھے ایسا پرشن کرنے کا ادھیکار تو نہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں، مگر میرا تو ابھی بیاہ بھی نہیں ہوا۔ وہ ہنس پڑی۔ آئی ایم سوری، نو پرابلم، اوکے، تھینک یو فار دی کال۔ اینی ٹائم سر، کاؤنٹر گرل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں ہوٹل کی لابی سے نکل کر باہر بازار میں آ گیا۔ میری جھوٹی کال کا اس لڑکی پر خاصا اثر پڑا تھا، اور یہی میں چاہتا تھا۔ اس ڈرامے سے میرا مقصد محض اتنا تھا کہ اس کاؤنٹر گرل سے کسی طرح یہ معلوم کر لوں اس کے پاس جو سفید پوش شخص کھڑا تھا وہ کون ہے۔ بازار میں ٹریفک کا رش تھا۔ میں باغ میں آ گیا۔ کچھ دیر وہاں ٹہل کر آئندہ کا پروگرام بناتا رہا۔ باغ کے دروازے پر ایک پھول بیچنے والا بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے رجنی گندھا کے پھولوں کا ایک دستہ خرید کر کاغذ میں لپیٹا، واپس ہوٹل کی طرف آ گیا۔ کاؤنٹر پر میں نے گلدستہ کاؤنٹر گرل کی طرف بڑھا کر کہا، مجھے جس مہاشا جی سے ملنا تھا وہ تو نہیں ملے، مگر رجنی گندھا کے پھول مل گئے۔ انہیں سویکار کریں۔ ماہی آپ میرے لیے لائے ہیں؟ ہاؤ سویٹ، تھینک یو شرما جی، تھینک یو۔ میں نے پھولوں کا دستہ لڑکی کے ہاتھ میں تھمائے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ نے مجھے اپنا شبھ نام تو بتایا نہیں دیوی جی۔ لڑکی شرما گئی، بولی، ارشوی، میرا نام ارشوی بھنڈاری ہے۔ سندر نام ہے، آکاش کی اپسراؤں میں ایسے سندر نام ہوتے ہیں۔ کاؤنٹر گرل ارشی اپنی تعریف پر بہت خوش ہوئی۔ میری جھوٹی عمارت کا بھی اس پر کارگر ثابت ہوئی تھی۔
میں بے نیازی میں اوپر اپنے کمرے کی طرف چل دیا، کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ چھاؤنی میں فوجی تنصیبات، خاص کر بھاری توپ کے بارے میں کس طرح معلومات حاصل کی جائیں۔ ایک ہی طریقہ میرے ذہن میں تھا کہ کسی ایسے آدمی سے دوستی پیدا کی جائے جو چھاؤنی میں سویلین کلرک وغیرہ ہو۔ میں خود چھاؤنی کے علاقے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ مجاہد فوج میں میری ابتدائی کمانڈو ٹریننگ کا پہلا اصول تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ جس ٹارگٹ کو تباہ کرنا ہو، اس ٹارگٹ کے علاقے میں دن کے وقت کبھی نہ جاؤں۔ وہاں سے متعلقہ لوگوں کو اپنا چہرہ ہرگز مت دکھاؤں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ تمہاری اس شکل میں کوئی شخص بھیس بدل کر وہاں جانا پڑ جائے۔ پھر اگر تمہاری چہرہ شناسی ہو چکی ہوگی تو تم پہچان لیے جاؤ گے۔ چنانچہ میں نے ابھی تک پٹھان کوٹ چھاؤنی کا رخ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ بھی تھی، میں پاکستانی جاسوس تھا اور چھاؤنی کے علاقے میں جگہ جگہ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی پھیر رہے تھے۔ جب میں مشرقی پاکستان میں بھارتی تخریب کاروں نے گڑبڑ شروع کی تھی، یہاں بھی ہنگامی قسم کی صورتحال تھی۔ ملٹری انٹیلیجنس کی نفری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ چھاؤنی جانے والی سڑک پر مجھے کئی مشتبہ شکلیں نظر آئیں۔ میں جان بوجھ کر ادھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ پٹھان کوٹ شہر میں بھی چپے چپے پر فوجی جاسوس عام کپڑوں میں ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈوں اور درمیانے درجوں کے ہوٹلوں کے گرد چکر لگاتے تھے۔ اس لیے مجھے خطرہ تھا کہ جو سفید پوش محاشا کاؤنٹر گرل ارشدی سے باتیں کر رہا تھا وہ ضرور ملٹری انٹیلیجنس کا آدمی تھا۔ چونکہ مجھے پٹھان کوٹ میں رہ کر اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا، اس لیے میں ہر طرح سے باخبر اور ملٹری انٹیلیجنس کی نظروں سے بچ کر رہنا چاہتا تھا۔ سفید پوش محاشے جی کے بارے میں مجھے ارشدی ہی بتا سکتی تھی۔ اس سے میں نے اتنا کام نکالنے جتنی دوستی پیدا کر لی تھی۔ دفتن کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے دو باتوں کا ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا۔ ایک یہ کہیں بھارتی انٹیلیجنس کا کوئی آدمی مجھے گرفتار نہ کر لے، اور دوسرا یہ کہ کہیں امرتسر کا اسمگلر کھرونڈیاں میری تلاش میں ادھر نہ آ نکلے۔ باہر سے ہوٹل کے ویٹر کی آواز آئی، سر میں ہوٹل بوائے ہوں، ہیٹر لایا ہوں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ہوٹل بوائے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں بجلی کا ڈبل راڈ والا ہیٹر تھا۔ سر میڈم نے کہا ہے کہ آپ کے کمرے میں لگا دوں۔ ہوٹل بوائے نے ہیٹر پلنگ کے قریب لگا دیا۔ ڈرائنگ روم میں شام کے وقت میں نے کافی منگوائی تو کاؤنٹر گرل ارشدی کو کافی پینے کی دعوت دی۔ وہ بخوشی میری میز پر آ گئی۔ میں نے اس قسم کی باتیں شروع کر دیں جن سے ظاہر ہو کہ میں کسی آئیڈیل گرل کی تلاش میں ہوں اور میں شادی کے بعد لندن جا کر اپنا دفتر کھولنا چاہتا ہوں۔ ہوشیاری سے باتیں کرتے ہوئے میں نے ارشدی کے بالوں اور آنکھوں کی کچھ اس طرح تعریف کی کہ کالیداس کی سنسکرت کی نظموں میں کچھ اس دل نشین انداز میں حوالے دیے کہ وہ میری گرویدہ ہو گئی۔ تب میں نے اسے پوچھا، وہ محاشا جی کون تھے جن سے آپ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں؟ اس نے ہلکا سا کہکا لگا کر بتایا کہ اس محاشے کا نام تلک راج ورما ہے اور وہ پٹھان کوٹ میں کانگریس کمیٹی کے سیکرٹری ہیں۔ ارشدی نے یہ بھی بتایا کہ اس کے ماما جی کے پرانے ملنے والے ہیں۔ میں مطمئن ہو گیا۔ وہ شخص انٹیلیجنس کا آدمی نہیں تھا۔ اب مجھے ارشدی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور میں اب سے منصوبے کے بارے میں غور کرنے لگا تھا۔ اچانک اس لڑکی نے ایک ایسی بات کہی جس پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے ماما جی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے بولی، میرا ماما جی کا بیٹا گیول کرشن فوج میں میجر ہے، آج کل ڈلہوزی میں چھٹی پر گیا ہوا ہے۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ وہاں ایک عیسائی لڑکی کو ساتھ لے گیا ہے۔ ہماری بھارتی سنسکرتی میں یہ بات بری سمجھی جاتی ہے نا؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، ہماری دھرم سنسکرتی کے بھی خلاف ہے۔ میرا ذہن تیزی سے ایک منصوبے پر غور کر رہا تھا۔ یہ بڑا خطرناک منصوبہ تھا، مگر اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنی مہم میں 100% کامیابی کا یقین تھا۔ ارشدی اپنی ماما جی کے گمراہ بیٹے میجر کیول کرشن کے خلاف باتیں کیے جا رہی تھی۔ اس کی باتوں میں نے معلوم کر لیا کہ میجر کرشن جلندھر چھاؤنی میں تعینات ہے، پھر وہاں اس کی بدلی پٹھان کوٹ چھاؤنی میں کر دی گئی۔ اس نے بیماری کا بہانہ بنا کر 2 ماہ کی چھٹی لے لی اور لکھ کر دے دیا کہ وہ چھٹیاں ڈلہوزی ہوٹل کے صحت افزا مقام پر گزارنے کے لیے یہ گیا ہے۔ پٹھان کوٹ چھاؤنی میں اپنی نئی ڈیوٹی بعد میں سنبھالے گا۔ وہ ابھی تک پٹھان کوٹ چھاؤنی نہیں گیا تھا۔ میں نے گفتگو کے دوران بڑے طریقے سے ڈلہوزی میں اس ہوٹل کا پتہ معلوم کر لیا جس میں میجر کرشن ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ چھٹیاں گزار رہا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میجر کرشن کی ابھی 1 ماہ کی چھٹی باقی ہے۔ میرے ذہن میں منصوبہ مکمل ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسا خطرناک منصوبہ تھا جس میں ایک ایک قدم پر راز فاش ہونے کی صورت میں میری موت کا امکان موجود تھا، لیکن میں نے یہ داؤ لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
رات کو بستر پر لیٹے لیٹے میں نے اس منصوبے کی ساری کڑیاں ایک ایک کر کے مربوط کر لیں اور دوسرے روز ڈلہوزی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ارشبی کو میں نے یہ کہا کہ مجھے ایک ضروری کاروباری کام کی وجہ سے امرتسر جانا پڑ گیا ہے، پرسوں تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ بھارتی فلموں کی ہیروئن کی طرح اداس آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ خدا جانے وہ اپنے ذہن میں کیا منصوبے ترتیب دے رہی تھی، مگر مجھے میرا منصوبہ ڈلہوزی کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں اس سے پہلے کبھی ڈلہوزی نہیں گیا تھا۔ بس نے مجھے ڈلہوزی پہنچا دیا۔ ڈلہوزی کی پہاڑیوں پر برف گری ہوئی تھی۔ یہ صحت افزا مقام ویران ویران سا تھا۔ یہ ماحول میرے منصوبے کی تکمیل کے لیے بے حد موزوں تھا۔ بس اڈے کے پاس ہی ایک ہوٹل تھا۔ میں نے اس ہوٹل میں ایک کمرہ لے لیا اور چائے کا ایک کپ پینے کے بعد گرم کپڑے پہن کر بازار میں نکل آیا۔ اس ہوٹل کا پتہ لگا لیا جہاں میجر کشن مقیم تھے۔ ہوٹل سے بریف کیس اٹھایا اور میجر کشن والے ہوٹل ہل ویو میں منتقل ہو گیا۔ کمرہ کرائے پر لے لیا۔ میجر کشن کے کمرے کا نمبر 5 تھا، جبکہ مجھے 11 نمبر کمرہ ملا تھا۔ دونوں کمرے دوسری منزل پر تھے۔ ہوٹل اندر سے سارے کا سارا سینٹرلی ہیٹڈ تھا اور کافی حد تک جدید ساز و سامان سے مزین تھا۔ دوپہر 2 بجے کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں لیٹا، بعض اہم امور پر غور کر رہا تھا، کیونکہ میرے منصوبے کی بعض کڑیاں ابھی تک نامکمل تھیں۔ ان کی تکمیل کا تقاضا تھا کہ میں منصوبے کے گرداب میں کود جاؤں، اس طرح وہ کڑیاں خود بخود آپس میں مل جاتیں۔ سپہر کی چائے پی کر میں 3 بار میجر کشن کے کمرے کے سامنے سے گزرا۔ اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نیچے لابی میں چلا گیا، صوفے پر بیٹھ کر ہندی کا اخبار پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوش پوش جوڑا سیڑھیاں اتر کر کاؤنٹر کی طرف آ گیا۔ کاؤنٹر پر جو آدمی کھڑا تھا اس نے مسکرا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ گڈ ایوننگ میجر، آج شاید رات کو برف پڑے گی۔ میں نے گوشہ چشم سے اس جوڑے کا جائزہ لیا۔ لڑکی کا رنگ سانولا تھا، شکل و صورت سے ہی عیسائی لگتی تھی۔ اس کا ساتھی میرے قد کاٹ کا ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چابی کاؤنٹر کی طرف بڑھا دی اور بولا، ہم سنو پوائنٹ تک چکر لگانے جاتے ہیں۔ میں آج رات کھانے میں۔ کاؤنٹر مین نے ہنس کر کہا، میجر صاحب ڈونٹ وری، ہم نے آپ کے سوپ کے لیے خاص طور پر پٹھان کوٹ سے ٹرکی میٹ منگوایا ہے۔ انجوائے یور سیلف۔ تھینک یو۔ یہ خوش شکل اور خوش پوش جوڑا ہوٹل میں چلا گیا تو میں بھی اخبار ایک طرف رکھ کر کاؤنٹر سے ایک فون کال کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ دلی میں میرے ایک کال آنے والی ہے۔ پھر میں نے تھوڑی ہی دیر بعد پتہ لگا لیا کہ جو خوش شکل جوان ایک لڑکی کے ساتھ ابھی ابھی باہر آیا ہے، اس کا نام میجر کرشن ہے اور وہ اپنی عیسائی بیوی کے ساتھ ہنی مون منانے ہوا ہے۔ میجر کرشن نے یہاں جھوٹ بولا تھا اور عیسائی لڑکی کو اپنی بیوی ظاہر کیا تھا، جبکہ مجھے ڈلہوزی والی ارشی نے بتایا تھا کہ میجر کرشن کی ایک دوست لڑکی کو ساتھ لے کر ڈلہوزی 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے گیا ہوا ہے۔ میں نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوٹل کے باہر روم میں جا کر مشروب کی ایک قیمتی بوتل خریدی اور اسے لفافے میں لپیٹ کر وہیں کھڑکی کے پاس ایک فیشن میگزین دیکھنے آ گیا۔ کھڑکی پر گرا ہوا سفید بھاری پردہ درمیان سے ہٹا کر میں باہر کا پرفضا مقام دیکھنے لگا۔ یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی سڑک تھی جو ہوٹل کی لابی کے آگے سے گزر کر اور پہاڑی بنگلوں کے پارک کی طرف جاتی تھی۔ میں نے کافی منگوا لی اور آہستہ آہستہ ایک گھونٹ پینے لگا۔ نصف گھنٹے بعد مجھے دور سڑک پر پہاڑی بنگلوں کی طرف سے میجر کرشن اپنی دوست کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ میں اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور اوپر والی منزل کے برآمدے میں پہنچ گیا۔ میں سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا جو برآمدے کے کونے پر تھا۔ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ موسم سرما کے باعث اکثر کمرے خالی پڑے ہوئے تھے، برآمدہ بھی خالی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے عیسائی لڑکے اور ہندو میجر کے ہلکے ہلکے کہکے سنے۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مشروب کی بوتل والا لفافہ میری بغل میں تھا۔ میجر کرشن اپنے دوست کے ساتھ برآمدے میں اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر اس سے ٹکرا گیا اور مشروب کی بوتل بغل سے چھوڑ دی۔ لفافہ برآمدے کے فرش پر گرا اور بوتل ٹوٹ گئی۔ اوہ آئی ایم سوری، میجر معذرت کا اظہار کرتے ہوئے جھکا۔ میں نے لفافے سے ٹوٹی ہوئی بوتل نکالی۔ میں اسے دکھانا چاہتا تھا کہ مشروب کی بوتل بڑی مہنگی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، نو پرابلم، ڈونٹ وری، میں ابھی مشروب کی نئی بوتل منگواتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نیور مائنڈ سر، دراصل غلطی میری تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو میری طرف سے نئی بوتل قبول کرنی ہوگی۔ پلیز میرے ساتھ نیچے بار میں آئیے۔
روزی تم کمرے میں چلو۔ میں بھی یہی چاہتا تھا، یہ میرے منصوبے کا حصہ تھا۔ میں میجر کے ساتھ نیچے بار روم میں آ گیا۔ اس نے مجھے مشروب کی نئی بوتل خرید دی۔ میں نے وہی مشروب کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے آپ میری طرف سے قبول کیجئے، کیونکہ میں ڈرنک نہیں کرتا۔ ارے، میجر کرشن حیران ہو کر بولا، تو پھر آپ یہ کس کے لیے لے کر جا رہے تھے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے ایک دوست کو تحفہ دینے کے لیے جا رہا تھا۔ میرا نام ڈاکٹر راما مورتی ہے۔ ارے، آپ ڈاکٹر ہیں، میڈیسن کے ڈاکٹر؟ جی ہاں، اور آپ؟ ڈاکٹر، میں میجر کیول کرشن آرٹلری کا میجر ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر آئندہ آنے والی ویڈیو حاصل کریں۔ شکریہ۔